من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے ہم دین کی باتیں سن رہے ہیں. دین کی باتیں دین کی ہی ہیں، چاہے وہ چھوٹے منہ سے ہوں یا بڑے منہ سے ہوں. یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ معصوم بچے، مکتب کے بچے دین کی بات کریں تو ان پر توجہ نہ کی جائے. وہ بھی اللہ اور رسول کی باتیں ہیں. معمر آدمی، بوڑھا آدمی بات کرے تو توجہ کرو، یہ بالکل مطلب نہیں ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے حضرت علی کا مقولہ مشہور ہے: انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. لوگوں، اس کو دیکھا کرو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے. کہنے والا کوئی بھی ہو، لیکن بات کس کی ہے؟ اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، حدیث کی. چاہے وہ بڑے منہ سے نکلے یا چھوٹے منہ سے نکلے، بات تو وہی. اس لیے چاہے مکتب کے بچے پروگرام پیش کریں یا علماء کرام خطاب کریں، ہمیں ہر وقت سنجیدہ رہنا چاہیے اور عمل کی نیت سے سننا چاہیے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ وعظ یا تقریر، نصیحت کسی بھی صاحب ایمان کو اسی وقت نفع پہنچاتی ہے جب آدمی اچھی نیت سے سنے، عمل کے جذبے سے سنے. ورنہ بے توجہی کے ساتھ سننے سے، بہت دھیان دینا اس بات پر، بے توجہی کے ساتھ سننے سے تو پیغمبر کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. پیغمبر، نبی اگر وہ نصیحت کر رہا ہو، خطاب کر رہا ہو، تقریر کر رہا ہو اور لوگ بے دھیانی فرمائیں، لوگ توجہ نہ کریں یا نیت نہ ہو سننے کی اور عمل کرنے کی، تو اس وعظ اور تقریر سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں: انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. انما تنذر من اتبع الذکر. اے پیغمبر، آپ کا ڈرانا انہی کو فائدہ دے سکتا ہے جو نصیحت کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی ادھر سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو نصیحت فائدہ کرے گی. اور اگر سن کے بس جمع کر لیتے ہیں یا سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں تو اے پیغمبر، آپ کا ڈرانا، آپ کی بشارت سنانا، وعظ کرنا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے. جب ایک نبی کی نصیحت اور تقریر بھی بے توجہی سے بے اثر ہو جاتی ہے تو آج 1500 سال کے بعد علماء بات چیت کریں، تقریر پیش کریں اور وہاں بے توجہی ہو تو وہ بھی بے اثر ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نیت کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنا ہے اور آپ سنیں گے اس پر عمل کریں. بہت کچھ کہا گیا. حضرت قاری صاحب پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے تو آیات پر آیت گزری جا رہی تھی. جی چاہ رہا کہ اس آیت پہ بات کروں، پھر وہ اگلی سورہ شروع کر رہے تھے تو جی مارا تک اس آیت پہ بات کروں گا. پھر بچے نے نعت پڑھی تو لگا اس عنوان پر بات کروں گا. تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیا کہوں اور کیا چھوڑوں. اتنا مضامین کا ورود ہوتا ہے جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ابھی صحبت پر حضرت بیان فرما رہے تھے، بہت ہی دلچسپ انداز میں، بہت ہی درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ ایک بات کہی جا رہی تھی کہ صحبت اولیاء، اللہ والوں کی صحبت، ان کے ساتھ رہنا
یقیناً بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، مجھے بھی خود بہت حیرانی ہوئی جب میں نے یہ بات پڑھی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ اور ان جیسے بڑے بڑے علماء کی رائے یہ ہے، اور وہ محقق لوگ گزرے ہیں، کہ تہجد گزار آدمی، تلاوت کرنے والا آدمی، اوابین پڑھنے والا آدمی، ہر طرح سے دیندار آدمی، اس کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ خاتمہ بالخیر کو بھی پائے، ضمانت نہیں ہے۔ اللہ اپنے کرم سے خاتمہ بالخیر تک پہنچائے، سبھی دعا کرتے ہیں، لیکن جو آدمی اہل اللہ کی صحبت میں رہتا ہے اس کی گارنٹی ہے کہ وہ خاتمہ بالخیر پائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سب دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دے، کلمہ پہ پڑھ کر دے، یوں کر دے، لیکن گارنٹی نہیں ہے، اللہ دے گا تو ہو بھی جائے گا، خطرہ لگا رہتا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی جیسی شخصیت یہ فرما رہی ہے کہ جو اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ضمان ہے، گارنٹی ہے کہ وہ خاتمہ بالخیر پائیں گے۔ اور چھوٹی موٹی دلیل نہیں، بخاری شریف کی روایت پیش کریں، المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ رہے گا کل قیامت میں جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب وہ اہل اللہ سے محبت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو تو پھر وہ اہل اللہ کے ساتھ کیسے رہے گا جنت میں؟ اس لیے ضمانت مل گئی کہ جو اہل اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ایمان کے ساتھ ہی جائے گا اور وہاں وہ جنت میں اہل اللہ کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ المرء مع من احب، بہت اعلیٰ درجے کی بات، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اس کو سنا ہوا بات ادھر چلی جائے گی۔ میں نے کچھ اور پڑھا ہے، کچھ اور حدیث آپ کو سنائی ہے۔ ایک موقع پر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، ارأیت رجلا یحب القوم ولما یلحق بهم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ ابھی ملا نہیں ہے، جڑا نہیں ہے۔ کسی سے محبت ہے، اہل اللہ سے، علماء سے، تقوی والوں سے، دیندار لوگوں سے، لیکن ان کے ساتھ ملا نہیں ہے۔ ملا نہیں ہے کہ دو مطلب، ایک تو یہ کہ ملاقات نہیں، دعا سلام کبھی نہیں ہوئی۔ جیسے ہمارے پڑوس کے ملک میں بہت سے اکابر ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، پیر ذوالفقار صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، صرف نام سن رکھا ہم نے، کبھی بیچاروں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، آمنے سامنے بھی نہیں ہوئی، لیکن ہمیں ان سے محبت ہے۔ تو سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی ایک آدمی ایسا ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن کبھی ان سے ملا نہیں، یعنی آمنے سامنے نہیں ہو، ملاقات کی نوبت نہیں ہے، غائبانہ محبت۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، دینداروں سے محبت کرتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے ان کے ساتھ جڑا نہیں۔ ان کے اعمال بہت اونچے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، تقوی والے ہیں، دیندار ہیں، وہ تہجد گزار بھی ہیں، اوابین کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور سب بہت اعلیٰ قسم کا ان کا تقوی ہے۔ محبت کرنے والا اس منزل کا نہیں ہے، اس درجے کا نہیں ہے، ان کے ساتھ ملا نہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ ایسا آدمی کے بارے میں؟ سوال یہ ہے، اے اللہ کے نبی ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت کرے اور عمل کے اعتبار سے ان کا ہم پلہ نہیں ہے، یا آمنے سامنے ملاقات نہیں ہوئی ہے، دور دور سے محبت ہے؟ تب آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا، المرء مع من احب، صرف محبت کی وجہ سے بھی کل قیامت میں یہ بندہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرے۔ اہل اللہ کی محبت ایک تو اتنی اونچی چیز ہے، ہم نے نہیں دیکھا تقی صاحب کو، ہم نے دیکھا پیر ذوالفقار صاحب کو، ان کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ بلکہ ایک دوسری حدیث سنا دوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان عبدین تحابا، اگر دو بندوں نے آپس میں محبت کی، احدہما فی المشرق والآخر فی المغرب، ایک بندہ مشرق میں رہتا ہے، ایک بندہ مغرب میں رہتا ہے، یعنی زمین کے کناروں پہ، ایک ادھر، کبھی آمنے سامنے نہیں، کبھی ملاقات نہیں، بس ویسی محبت ہے، بھائی وہ اللہ والا ہے، سنا بہت صاحب علم ہے، بڑا تقوی والا ہے، غائبانہ دور دور سے محبت ہوگی دو بندوں کی آپس میں۔ دھیان سے سنو کیا فرما رہے ہیں حضور، کہ دو بندے ایسے ہیں جو آپس میں محبت کر رہے ہیں، اور ایک رہتا ہے وہاں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور ایک رہتا ہے وہاں جہاں سورج ڈوب رہا ہے، ایک زمین کے ادھر کنارے پر، ایک زمین کے ادھر کنارے پر۔ اب محشر برپا ہو رہا ہے، قیامت میں سارے اولین آخرین تمام انسان اکٹھے ہیں، تو حدیث شریف میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لجمع بینہما،
تو ایک مشرق میں رہتا تھا ایک مغرب میں رہتا تھا، آپس میں محبت کرتے تھے، اللہ ان دونوں کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا اور یہ فرمائیں گے تم وہ ہو جو دور دور رہ کر آپس میں محبت کرتے تھے، اب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چلے جاؤ، جوڑی بنا کر چلے جاؤ۔ کیسی یعنی محبت، اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا خود ایک نیکی ہے، خود ایک نیکی ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا آپ کو، نہ وضو کرنا ہے، نہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے، نہ آپ کو سجدے کرنے ہیں، نہ کوئی اور پابندی کرنی ہے۔ حب فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا خود ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام سے حضور پوچھ رہے ای العمل افضل، اے لوگوں بتاؤ کون سا عمل بہتر ہوتا ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں، کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ صحابہ سے، کہ بتاؤ سب سے اونچا عمل کیا ہوتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے اونچا عمل ہے۔ اور کسی درجے میں یہ بات بالکل صحیح بھی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے بھی خود ارشاد فرمایا کہ سب سے اونچا عمل الجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جا کر جہاد کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا، یہاں تک کہ آدمی شہید ہو جائے، سب سے اونچا عمل ہے۔ کتنا اونچا عمل ہے؟ حدیث میں یوں آیا ہوا ہے کہ جو آدمی راہ خدا میں جا کر شہید ہو جاتا ہے، کافروں سے مقابلہ کرتے وقت اسلام کے بقا کے لیے لڑ رہا ہے اور شہید ہو گیا، تو اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل خطیئۃ، راہ خدا میں شہید ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ بات عام ہو گئی، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کا حق ہو بندے کے حق ہو، سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل اترے فوراً جب حضور یہ تقریر فرما رہے تھے، حضور جب یہ ارشاد فرما رہے تھے، جبرائیل اترے اور انہوں نے آ کر کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ راہ خدا میں شہید ہو جانا، قتل ہو جانا تمام گناہوں کا کفارہ؟ صحیح ہے، علت دین یہ بھی کہیے آپ لوگوں سے کہ راہ خدا میں شہید ہو جانا تمام گناہوں کا کفارہ ہے، مگر اے اللہ کے نبی بتاؤ لوگوں کو قرضہ معاف نہیں ہوتا، کسی کا قرضہ معاف نہیں ہوتا اگر شہید بھی ہو جائے تو بھی۔ حضور نے پھر تقریر دہرائی اور ارشاد فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل خطیئۃ الا الدین قالہ جبرائیل، اے لوگوں راہ خدا میں شہید ہو جانا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا۔ ابھی جبرائیل کہہ کر گئے، تو بندوں کے حقوق بڑی نازک چیز، وہ معاف نہیں ہو رہے۔ اسی غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، جب یہ تقریر آپ نے فرمائی تھی، حضور علیہ السلام کے غلام آپ کی خدمت کرنے والا، اس کو اچانک ایک تیر آ کر لگا اور وہ بیچارہ ڈھیر ہو گیا، شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ہنی لہو، مبارک ہو۔ کیا کہنے بھائی، رسول اللہ کا خادم ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ میں نکلا ہوا ہے، شہید ہو گئے، مبارک ہو، جنت مبارک ہو، سب مبارکبادی دے رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، یہ بشارت اس کو مت دو، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کوئی کفر کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا، کوئی نفاق اختیار کیا تھا؟ بالکل نہیں، صاحب ایمان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی بشارت نہیں سنا دے رہا۔ فرمایا میں اس آدمی کو مال غنیمت میں سے ایک کرتا چرانے کی وجہ سے میں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صرف ایک کرتا مال غنیمت میں سے چوری کی، اس نے ایک جبہ چرا لیا، اس جبہ کی وجہ سے میں اس کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان واقعات سے، ان حدیثوں سے اندازہ لگاؤ کہ بندوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے، بندوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میں تو وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اے لوگوں کون سا عمل افضل ہے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، ان کا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے اونچا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جس موقع پر اور جس محل میں آپ سوال کر رہے تھے اس موقع کے لحاظ سے یہ جواب مناسب نہیں تھا، آپ نے پسند نہیں فرمایا اس جواب کو، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا ارے لوگوں بتاؤ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا الصلاۃ، نماز پڑھنا۔ صحیح بات ہے، نماز بھی اونچی چیز ہے، اچھی عبادت ہے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، یعنی جس مناسبت سے آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے اس مناسبت سے یہ جواب ٹھیک نہیں تھا۔ پھر دہرایا آپ نے، ارے بھائی بتاؤ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے نبی آپ ہی بتا دیجیے، ہم نے تو زور لگا لیا،
جہاد فی سبیل اللہ، نماز، کسی نے کہا زکات، تو آخر میں صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ بھی فرما دیجئے۔ اب سنو، حضور بار بار سوال کر رہے ہیں کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے، لوگ اپنی سمجھ کے مطابق جواب دے رہے ہیں، کوئی جواب دے رہا ہے، کوئی کچھ جواب دے رہا ہے۔ آخر میں حضور خود جواب دے رہا اور فرمایا میرے نظر میں سب سے بہتر عمل ہے الحب فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ نماز پڑھنے والے نماز میں دھوکہ کھا رہے ہیں، صاحب ہم نماز پڑھ گئے، بہت اچھی نماز پڑھنے لگے، تو ہم اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے بہتر کام اور سب سے اونچا عمل اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا، الحب فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تذکرہ ہے، بڑے اونچے مقامات ہیں، بڑے فضائل ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیسے ملے، یہ مراتب کس طرح مل گئے؟ وہ بھی ایک انسان ہے، اگر وہ صحابی ہیں تو دوسرے بہت سے صحابہ موجود ہیں، اگر ان کو بہت سے عشرہ مبشرہ میں ان کو شمار کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیاز کہ انبیاء کے بعد روح زمین پر سب سے افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ کیوں ملا ان کو یہ مقام کا اندازہ کرنا ہو تو ایک حدیث سنو۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر نبی علیہ السلام اپنا سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، چاندنی رات تھی، گھر کے صحن میں ایسے سر رکھ کر حضرت عائشہ کے ران پر لیٹے ہوئے، آسمان بالکل صاف ستھرا، ستارے جگمگا رہے ہیں، پورا آسمان بھرا ہوا جگمگ ہو رہا ہے۔ تو حضور کی نگاہ یوں اوپر تھی، جب حضور کا چہرہ اوپر ہے تو حضرت عائشہ نے بھی اٹھا کے ایسے منہ دے کر، تو ایک سوال ان کے دماغ میں آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دماغ میں، اور کہنے لگی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ آسمان کے ستاروں کون گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ آج کے یہ سائنس والے یہ بھی حیران پریشان، یہ بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ہماری گنتی سے باہر ہے، اتنی تعداد ہے، جو نظر آ رہا ہے یہ کم ہیں، ان سے پیچھے اور بہت زیادہ ہیں جو نظر نہیں آتے۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ نے فوراً فرمایا کیوں نہیں، عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں وہی سوال جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا، پھر ابو بکر کہاں چلے گئے؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے کوئی ایسی شخصیت تو ابو بکر ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے دل میں بھی یہی بات کھٹی، میرا ابا، ان کو تو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ عمر کی نیکیاں سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت عائشہ کا اللہ نبی میرے باپ کہاں جائیں گے، پھر ان کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟ عمر اتنا زیادہ نیکی رکھتا ہے تو میرے باپ کی نیکیاں کہاں ہیں؟ کیا فرمایا؟ یہی سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ارشاد فرمایا جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، حضرت عمر کی ساری نیکیاں مل کر ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ حضرت عمر کی نیکی کتنی؟ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ تو فرما رہے ہیں عمر کی ساری نیکیاں مل جائیں تو بھی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہے۔ کیا مقام رہا ہوگا، کیا منزل رہی ہوگی، بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ اور ہم پر اور آپ پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مہربان تھے۔ ہر جمعے کو آپ ممبر پر سنتے ہیں خطیب صاحب کہتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر، سنتے ہیں نہیں ہر جمعے کو؟ ارحم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ نرم مہربان میری امت کے لوگوں پر ابو بکر ہیں، سب سے زیادہ مہربان۔ کیسے ہے مہربان اس کو بھی سنو۔ دیکھو بات دوسرے روپے جا رہی، میں نے نیت کچھ اور کی ہے، حضرت کا یہ توجہ کی برکت ہے، بس اسی پہ بات کر رہی ہے۔ اللہ جو کہہ لو اس کو سنو، عمل کرو اس پر۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت میں میری امت کے لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان حضرت ابو بکر ہیں۔ اس کا اندازہ کرو ایک روایت سے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اچانک آپ نے فرمانا شروع کیا
ان اللہ وعدنی ان یدخل من امتی 400,000 بلا حساب. کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 4 لاکھ آدمی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا. 4 لاکھ آدمی. لیکن امت کتنی بڑی وہ بھی تو سوچو. حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک اتنے بڑی تعداد میں سے صرف 4 لاکھ تو تھوڑی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یہ وہ دلیل ارحم امتی بی امتی ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ اور بڑھوا دیجیے، 4 تو بہت کم ہے، 4 لاکھ کچھ اور زیادہ کروا دیجیے. تو حضور نے ارشاد فرمایا وہکذا 4 لاکھ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. اور یوں فرمایا وہکذا، دونوں ہاتھ ایسے ملا جس کو ہمارے یہاں میواتی میں اندھڑا باندھنا کہتے ہیں، اندھڑا بھرا، اردو میں اس کو لق کہتے ہیں. دونوں ہاتھ ایسے ملا دیا تو فرمایا 4 لاکھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے اور اللہ ایک اندھڑا بھر کے یوں ڈال دے گا بغیر حساب کتاب. یہ اللہ کا اندھڑا میرا نہیں ہے، اللہ کا. اور اللہ کی ایک مٹھی کتنی بڑی ہے؟ 7 آسمان، 7 زمین، سمندر، سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی میں لے لے گا قیامت کے دن. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. یہ قرآن کہہ رہا 7 زمین بھی، 7 آسمان بھی، چاند بھی اور سورج بھی، سب کچھ اللہ کی ایک مٹھی میں. تو ایک تو خالی پڑا ہوا بھی ہاتھ، ان دونوں سے ایک اندھڑا بنے گا اللہ تعالیٰ کا. امت محمدیہ میں سے ایک اندھڑا بھر کر اللہ تعالیٰ یوں جنت میں ڈالے گا. یہ ابو بکر صدیق کی برکت ہے کہ انہوں نے یہاں تک بات کو عام کروایا. تو حضور نے کیا کہا 4 لاکھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی کم ہیں. فرمایا چلو دعا کر دیتا ہوں. اب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ 4 لاکھ وہ الگ اور اللہ کا ایک انگڑا بھر کے جنت میں بغیر حساب کتاب کے. حضرت ابو بکر نے کہا اور کروا دیجیے. یہ ابو بکر ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر. میری امت میں سب سے زیادہ مہربان، نرم دل، شفیق ابو بکر ہے. اللہ کے نبی اور اضافہ کروا دیجیے. اب حضور فرمایا وہکذا. ارے بھائی 4 لاکھ بھی بغیر حساب کتاب کے اور اللہ کے 2 اندھڑے، ایک ادھر ایک ادھر، 2 اندھڑے. جس مٹھی میں ساری کائنات آ سکتی ہے تو 2 اندھڑے میں کتنا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کو سنو کہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اور بڑھوا دیجیے، کوئی بچنا ہی نہیں چاہیے، اور بڑھوا دیجیے. حضرت حضور کہنے والے تھے. حضرت عمر نے کہا بس یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ، بس رسول اللہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر اگر اللہ اپنے حبیب کی پوری امت کو جنت میں پہنچا دے تو تیرے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ مجلس رسول کی بات ہے. اے عمر اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی پوری امت کو جنت میں ڈال دے تو تجھے کیوں تکلیف ہے؟ تو کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر کی سمجھداری دیکھو. انہوں نے کہا اذن یتقیل الناس، اذن یتقیل الناس. اگر ایسی بشارت آپ سنواتے رہیں گے تو لوگ بے عمل ہو جائیں گے، کوئی عمل ہی نہیں کرے گا اور سب نے سوچیں گے کہیں تو کہیں علیہ جاننا دھیان میں عمل کی کہاں ضرورت ہے. ادھر یتقیل الناس، اللہ کے نبی پھر لوگ بے عمل ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا صدق عمر، صدق عمر، عمر صحیح کہتا ہے. عمر کی سمجھداری اور ادھر حضرت کی ابو بکر کی رحم دلی، یا حضرت عمر کی سمجھداری. تبھی فرمایا اگر نبیوں کے بعد اب اگر نبوت جاری ہوتی تو عمر فاروق نبی ہونے چاہیے. ایسی لیاقت، ایسی صلاحیت، ایسی استعداد عمر فاروق میں موجود ہے جیسے نبیوں میں ہوتی ہے. اگر نبوت جاری ہوتی تو عمر فاروق نبی ہوتی. تو میں تو حضرت ابو بکر صدیق کی رحم دلی سنا رہا ہوں. ہمارے دلوں میں ان کی محبت موجود ہے، یقیناً موجود ہے. نہیں دیکھا ہم نے ابو بکر کو، نہیں دیکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید کوئی صاحب ایمان ایسا ہو جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جس کے دل میں جس کی محبت ہوگی کل قیامت میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ جمع فرمائے. تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، بس اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے. حدیث پڑھی گئی تھی من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. حضور فرما رہے ہیں کہ جو آدمی 3 کام کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا.
وعدہ کرو کہ انشاءاللہ سب کریں گے، اور بہت زیادہ نہیں، 3 نمبر ہیں. گویا یوں کہہ لو کہ جنت میں پہنچنے کے لیے 3 سیڑھی ہیں، ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری کے بعد جنت. تو حضور فرما رہے ہیں میری بات تو ہے نہیں، ومن اصدق من رسول اللہ حدیثا، اور پیغمبر سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ وہ اللہ کی بات کہہ رہے ہیں. تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ 3 کام کر لے، اب بندہ ہو یا بندی ہو، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، جو 3 کام کرے گا دخل الجنہ، آگے ماضی کا صیغہ ہے، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، یوں ہونا چاہیے تھا یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا، یوں ہونا چاہیے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جنت میں داخل ہو گیا. کہاں ہو گیا؟ بس مرے گا جب جائے گا، لیکن ایسا یقینی ہے کہ بس گیا، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر جنت میں گیا. قرآن اور حدیث میں مضارع کی جگہ جب ماضی آتا ہے تو وہ تحقق کے وقوع اہل علم سمجھ جائیں گے، یعنی یوں سمجھو بس ہو گیا، بات پکی ہے، اس لیے ماضی کا لفظ بولا، ہو چکا. تو کیا کیا ہے 3 کام؟ نمبر 1 من اکل طیبا، جو آدمی حلال اور پاکیزہ روزی کھائے. نمبر 1 اس میں ہی ہم پھسل جاتے ہیں، ہماری آمدنی صحیح نہیں، ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ہمارا زمیندار پاک نہیں ہے، کسی کی کوٹ دبا رکھی، کسی کی زمین دبا رکھی، ناجائز مقدمہ کر کے کسی کی زمین ہڑپ کر رکھی ہے. تو اب جو آمدنی ہو رہی ہے، فصل اگ رہی ہے، غلہ آ رہا ہے، وہ سب ناپاک ہے. اب چاہے ہم تہجد پڑھیں، چلے پہ چلے لگائیں، خانقاہوں میں رہیں، ذکر اذکار کریں، لیکن اللہ کی قسم جب تک روزی حلال نہیں ہوگی آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا حضور نے جو حلال روزی کا اہتمام کر لے گا 1 سیڑھی پوری ہو گئی. اس لیے تہجد، نماز، تلاوت، ذکر اور دیگر عبادتیں سب ٹکی ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں حلال روزی پر. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ محتاط لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے ہی عمل کو قبول کرتا ہے. جو احتیاط نہیں کرتے روزی میں، کھانے پینے میں، ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. اگر اس میں گھسوں گا تو دیر لگے گی. ایک حدیث سنا کے آگے بڑھتے ہیں. نبی نے ارشاد فرمایا من اشترى ثوبا ب10 دراہم، جس بندے نے کوئی کپڑا خریدا 10 روپے میں. پرانے زمانے میں درہم چلتے تھے اس لیے حدیث میں اس کا لفظ آیا. ہم تو اپنے ماحول کے اعتبار سے ترجمہ کریں کہ جس بندے نے 10 روپے میں کوئی کپڑا خریدا، فیہ درہم حرام، ان 10 میں سے 1 روپیہ حرام ہے، 9 حلال کے ہیں. 10 روپے میں سے 9 حلال، 1 روپیہ حرام کا. اب 10 روپیہ مل کر ایک کپڑا خریدا جا رہا ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا لم یتقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پر ہے اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا. یہ کہ درہم کی بات ہے، 9 تو حلال کے ہیں، اور جس کے 9 حرام ہوں تو پھر کیا بنے گا؟ جس کے 9 روپیہ حرام کے ہوں اور 1 حلال کا ہو تو بات بالکل اور خطرناک ہو جاتی ہے. اور جس کے 10 حرام کے ہوں تو جب ایک ہی درہم پر یہ وعید ہے. مسلم شریف میں روایت آتی ہے، ایک مثال حضور نے دی کہ ایک آدمی سفر میں نکلا، پریشان ہو گیا، مجبور ہو گیا، اور مجبوری کے عالم میں اب اللہ سے دعا کرتا ہے. یہ مسافر کا حال کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ بات بھی آئی ہوئی ہے کہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. ان میں سے ایک مسافر بھی ہے، تو اس کی تو دعا قبول ہونی ضروری ہے. لیکن اس کے تعلق سے حضور فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے یطیل السفر، جو لمبے سفر پر نکل گیا، اچانک زیادہ راہ ختم ہو گیا، سواری ہاتھ سے چھوٹ گئی، لق و دق میدان ہے، کوئی راہ اس کو نہیں مل رہی ہے، پریشان ہے، مجبور ہے. اب سجدہ میں پڑھ کر دعا کر رہا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہے، یا اللہ یا ربنا یا اللہ، پکار رہا ہے، رو رہا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ. کپڑا حرام کا، کھانا پینا حرام کا، جسم میں پرورش حرام سے ہوئی، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے؟ جس مسافر کی دعا قبول ہونی چاہیے تھی اس کی بھی قبول نہیں ہوگی اگر روزی حرام کی ہے. اس لیے فرمایا، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، یہ مضمون بہت لمبا چوڑا ہے.
ہمارے اعمال کی قبولیت رزق حلال سے جڑی ہوئی ہے. اچھا رزق ہے، پاکیزہ رزق ہے تو ہماری عبادتیں، ذکر و اذکار سب کچھ قبول ہوتا ہے، وہ رد کر دیا جاتا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات